ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آپریشن میں فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ سیاسی افراتفری پھیلانے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ، 9 مئی احتجاج کے کیسز میں مطلوب PTI کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی، 132 سیاسی رہنماؤں اور عہدیداروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ فہرست میں بانی PTI شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور کے نام شامل۔ اور نواز شریف کی تعمیری سیاست نے سازشی سیاست کو دفن کر دیا، سب سے بڑا کارنامہ ملک کو ایٹمی قوت بنانا ہے، اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو مئی کی جنگ میں حالات مختلف ہوتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، باور کروایا کہ ایٹمی طاقت ہونے کی بدولت معرکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ تم ہو کون؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اب سیاست ختم ہو چکی، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا، یہ کچھ بھی کر لے۔ آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے، اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے۔ واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا، دس از آر مین بزنس۔ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بانی PTI ذہنی مریض ہے، DG ISPR کی نیوز کانفرنس میں شدید برہمی کا اظہار، کہا کہ تم کون ہو، کس کی زبان بول رہے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ جو کتا بھونک رہا ہو اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری مزید بولے، یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی پاک فوج میں ہے وہ غدار ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، باقی سب غلط ہیں۔ جب بھی کوئی اس سے ملتا ہے یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ دیتا ہے۔ پاکستان کی افواج جو ہے وہ اس مادر وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ ان قربانیوں کو ایکنالج نہیں کر رہے۔ ایکنالج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جنازوں پہ جائیں، اپنے جو مجاہد ہیں، جو شہید ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں، طالبان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں۔ PTI کے لیڈر کی ہمشیرہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ، جو ہے کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ بانی PTI کی بہن نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کی، کس طرح خود کو محب وطن قرار دے سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی باتیں نہیں ہوں گی، جب اس طرح کے رویے رکھے جائیں گے تو ایسی زبان استعمال ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ DG ISPR نے نرمی برتی ہے، ہم ہوتے تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرتے۔ اداروں اور مسلح افواج کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے گا تو اس سے سختی سے نمٹنا چاہیے۔ جو آپ نے کہا کہ DG ISPR کی پریس کانفرنس تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ وہ شخص جو کہ اداروں کو نقصان پہنچائے، وہ شخص جو اداروں کے سربراہ ہو، وہ کے خلاف پروپیگنڈاز کرے اور اس کے خلاف گھناؤنی سازشیں کرے، اس کے لیے انٹرنیشنلی فنڈنگ ہوتی رہے۔ یہ سارے اکاؤنٹ جو باہر چل رہے ہیں، یہاں کا بات کیوں نہیں کرے وہ لوگ؟ بانی PTI اقتدار میں کیسے آئے تھے کس کو نہیں پتا۔ اس شخص کی حکومت جا رہی تھی تو قمر باجوہ کی تاحیات تعیناتی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بدترین حالات میں بھی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کبھی انتقامی سیاست نہیں کی۔ جس شخص کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو وہ اداروں کے خلاف بول رہا ہے۔ DG ISPR کی پریس کانفرنس بالکل درست۔ کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے اور انشاءاللہ تعالی چاہے وہ گیم کا یہ کھیل کے میدان ہو، سپورٹس کے میدان ہو، آپ سب سے آگے بڑھ کے نکلیں گے۔ میرا امید یہی ہے کہ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے بڑے بڑے عالمی سطح کے سپورٹس کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ کراچی میں نیشنل گیمز کا افتتاحی تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز کے نوجوان کھلاڑی ملک کا مستقبل ہیں، عالمی سطح پر میڈلز جیت کر لائیں گے۔ نیشنل گیمز میں نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ نیشنل گیمز کی میزبانی صوبہ سندھ کے لیے فخر کی بات ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ برطانیہ، لندن پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان۔
وزیر داخلہ PSL کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ نے ایک روز قبل برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے حوالے سے دستاویزات بھی حوالے کی تھی۔ انڈونیشین صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ صدر پرابو سوبیانتو پیر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ انڈونیشین صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد باہمی سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی روابط کو فروغ دینا ہے۔ انڈونیشین صدر کی صدر زرداری، وزیر اعظم سمیت عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ مہنگائی کی چکیوں میں پستے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے 40 پیسے مزید مہنگا ہونے کا خدشہ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ہر سال ECC آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے منافع کا فیصلہ کرے گی۔ OMCs اور ڈیلرز کا منافع 1 روپیہ 10 سے 1 روپیہ 28 پیسے فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ اس وقت 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر OMCs کا منافع 7 روپے 87 پیسے اور ڈیلرز کا فی لیٹر پر کمیشن 8 روپے 64 پیسے۔ اسلام آباد میں جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیوں کی موت کا کیس۔ متاثرہ فیملیز نے جج کے بیٹے ابوذر کو معاف کر دیا۔ جج کے بیٹے اور متاثرہ فیملی کے درمیان صلح ہو گئی۔ متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم ابوذر کی ضمانت منظور۔ عدالت کا متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ابوذر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، گٹر کا ڈھکن لگا دو۔ یہ ڈر لگتا ہے بہت زیادہ۔ اس دن بھی ایک بچہ گرا تھا، اس کے لیے اس پہ ڈھکن لگا دو، پھر محفوظ رہیں گے سارے بچے۔ نہ جانے مین ہولز اور کتنی زندگیاں نکلتے رہیں گے۔ ذمہ دار اداروں کی بے حسی اور شہریوں کی بے بسی۔ انتظامی لاپرواہی کے باعث کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 1 کے سرکاری اسکول کے باہر ننھے طلبہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ ایک جانب کھلے مین ہولز، دوسری جانب کچرا کنڈی، غلاظت اور سخت تعفن سے طلبہ شدید پریشان۔ کراچی کی اہم اور مصروف ترین شارع فیصل پر رفتار کی حد بڑھانے کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ MKM رکن اسمبلی عثمان اور نصیر احمد کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شارع فیصل پر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی جائے۔ شارع فیصل مصروف ترین شارع ہے، رفتار کی حد میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ملک کے بالائی و شمالی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی۔ کہیں پہاڑ سفید چادر اوڑھے کھڑے ہیں تو کہیں سڑکیں برف سے ڈھکنے لگیں۔ ناران، کاغان، بابوسر ٹاپ میں وقفے سے جاری برفباری نے موسم کو خوشگوار تو بنا دیا، مگر سردی کی شدت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔